نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام الشاہ ولی اللہ الدہلوی مراتب تتبع الادلۃ لمعرفۃ الاحکام۔ آخر میں شاہ صاحب نے ایک فصل قائم کی تھی 4 ابواب کے بعد اس تتمہ میں، اور اس فصل کا عنوان یہ تھا کہ چند ایسے مسائل جن میں قلموں نے غلطی کی ہے، افہام سمجھ اور بوجھ میں خرابی پیدا ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے تحریر کرنے میں اس حوالے سے بہت سی کمزوریاں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ان مسائل کی نشاندہی شاہ صاحب نے یہاں کی تھی۔ 2 بنیادی مسئلے پیچھے گزر چکے ہیں جن پر شاہ صاحب نے گفتگو کی۔ ایک تو علامہ ابن حزم کا جو نقطہ نظر تھا کہ مطلقاً تقلید حرام ہے، اس کا رد کیا ہے شاہ صاحب نے، اور بتلایا ہے کہ یہ تقلید حرام صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مجتہد ہوں۔ ان کے چند بنیادی امور بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ عام آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ 4 مذاہب جو ہیں بنیادی، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا عام آدمی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری یہ بات واضح کی تھی کہ 2 مکتبہ فکر ہیں احکامات کے اخذ و استنباط کے، ایک محدثین کا طریقہ ہے اور ایک فقہا کا طریقہ ہے۔ تو دونوں طریقوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے چلیں گے تو پھر تو نتائج صحیح اور درست آئیں گے، اور اگر ایک طریقے کے انتہا پسندانہ تصورات غالب آ جائیں اور دوسرے طریقے کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان محدث کو کن کن امور کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ایک فقیہ کو اور تخریج کرنے والے کو کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے، یہ دونوں کے باہمی ملنے سے ہی دراصل صحیح اخذ و استنباط کا نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ یہاں بھی بیان کیا ہے نمبر 3 پر، وَمِنْهَا أَنَّ تَتَبُّعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، شرعی احکامات جاننے کے لیے کتاب، سنت یعنی احادیث اور آثار صحابہ اور تابعین کی تحقیق و تفتیش کر کے اخذ و استنباط تک پہنچنے کے چند بنیادی مراتب ہیں، درجات۔ ان درجات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام فقہی مذاہب کے ہاں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کا گویا کہ ایک قسم کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا ہے۔ ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، یا امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس کے لیے مجتہد مستقل کا لفظ استعمال کیا ہے، احناف نے اس کے لیے مجتہد مطلق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلا درجہ اور اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے۔ اس کے بعد مجتہد غیر مستقل، منتسب، یا مجتہد جو کسی مجتہد مطلق کے تابع ہو کر اجتہادات کرتا ہے، وہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ مجتہد فی المسائل ہے۔ تو انہی مراتب کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ، سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان یحصل له من معرفۃ الاحکام بالفعل او بالقوۃ القریبۃ من الفعل، انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد حاصل ہو جائے کہ وہ بالفعل تمام کتاب و سنت پر غور و فکر کر کے احکامات کی معرفت
اسے عملاً بالفعل حاصل ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے استعداد انسان میں بالقوہ، کہ اس کی ذہنی استعداد طاقت اور قوت میں ہے کہ اس نے اپنی علمی ادراک سے چیزوں کو معلوم کر لیا، اور ایک اس کے بعد بالفعل عملاً بھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے مسائل اور احکام شرعیہ معلوم کر لے۔ تو سب سے اونچے درجے کی جو صلاحیت اور استعداد ہے، جسے اجتہاد کہا جاتا ہے، اس کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالفعل ہو یا ایسی قوت جو فعل کے بالکل قریب، یعنی ذہنی اور علمی قوت بھی ہو، استعداد بھی ہو، اور بالفعل یہ صلاحیت بھی ہو کہ پورے قرآن حکیم کے اول سے آخر تک تمام آیات کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں ان پر بھی عبور حاصل ہو، لاکھوں احادیث کے معانی اور مفاہیم پر بھی اسے گرفت اور پوری کی پوری قدرت حاصل ہو، تمام صحابہ کے اقوال و آثار کی معرفت بھی اسے ہو کہ کس صحابی کا کیا قول اور کیا اس نے گفتگو کی ہے، اور پھر ان تمام کو بالفعل عملاً پیش نظر رکھ کر اس نے احکام و ہدایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں یا شریعت نے دی ہیں، ان احکامات کو وہ اخذ کر سکے، بیان کر سکے، یہ صلاحیت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ما یتمکن بہ من جواب المستفتین فی الوقائع غالباً، جو بھی نئے واقعات یا مسائل پیدا ہوں اور لوگ استفتاء کریں، جواب کے لیے ادھر متوجہ ہوں، تو اسے مکمل طور پر اس پر پوری طاقت اور قدرت حاصل ہو کہ وہ ہر بات کا جواب دے سکے، بحیث یکون جوابہ، یہاں تک کہ اس کا جواب اکثر مما یتوقف فیہ، جن مسائل میں اس نے توقف یا جواب نہیں دیا اس کے مقابلے میں اس کے جوابات زیادہ ہوں، زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلے پر ایک مستقل رائے رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہو۔ ایسے فرد کو جو اس طرح کی معرفت رکھتا ہو احکامات کی، اس طرح کا اسے عرفان حاصل ہو احکامات شرعیہ کا، اس کے لیے جو عنوان استعمال کیا جاتا ہے وہ الاجتہاد ہے، مجتہد ہونے کے عنوان سے، اور یہاں مجتہد سے مراد مجتہد مطلق ہے، یہ بہت اعلیٰ ترین درجے کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الْاِسْتِعْدَادُ، یہ استعداد جو مجتہد مستقل کو یا مجتہد مطلق کو حاصل ہوتی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ظاہر ہے کہ دو طریقہ کار تھے پیچھے، ایک اہل رائے کا اور ایک محدثین کا، تو دونوں کے نقطہ نظر سے یہ استعداد حاصل ہونے کے دو پہلو ہیں۔ تارتاً ایک پہلو تو یہ ہے کہ تمام روایات پر بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی نظر ہو، بالامعان فی جمیع الروایات، اسی طریقے سے ان روایات میں سے جو ادھر ادھر دور دراز سے شاذہ اور فاذہ، یعنی عام مشہور نہیں ہیں لیکن دور دراز کے علاقوں میں صحابہ یا تابعین سے وہ روایات آئی ہیں، تو وہ بھی اس کے علم میں ہوں۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے پیچھے ذکر آیا تھا کہ وہ کم از کم 5 لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں، تو محدثین کے طریقے میں مجتہد مستقل یا مجتہد مطلق وہ ہوگا کہ تمام ذخیرہ حدیث پر اس کی نظر ہو، کم از کم 5 لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں۔ ایک تو یہ کہ احادیث کا مکمل احاطہ ہو، حافظ الحدیث ہو، ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغت من معرفت مواقع الکلام۔ اسی کے ساتھ یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مجتہد صاحب ایسے عقل مند
اور اب عربی زبان کے اتنے ماہر ہوں کہ گفتگو کے جو مواقع اور بات کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے ان تک انہیں پوری رسائی حاصل ہو۔ یعنی گویا کہ عربی زبان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا جو قرآن حکیم کی زبان ہے، تو اس میں اہل زبان کس لفظ یا کس جملے کو کن معانی اور مفاہیم اور کن مواقع پر استعمال کرتے ہیں، اس کی عقلی صلاحیت اور استعداد بھی ہو اور اس کے اندر یہ عرفان بھی ہو کہ وہ ان تمام مواقع استعمالات کو سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسا صاحب العلم ہو کہ سلف کے یعنی اس سے پہلے کے جتنے تابعین یا تبع تابعین گزرے ہیں ان کے آثار سے اسے مکمل آگہی ہو کہ اس سلسلے میں ان مسائل میں کس فقیہ کی، کس محدث کی، کس تابعی کی یا کسی تبع تابعین میں سے کسی کی رائے کیا ہے، ان تمام آراء پر بھی اسے گرفت حاصل ہو۔ من طریق الجمع بین المختلفات، کہ اگر احادیث میں اختلاف ہے تو جمع کرنے کا کسی تابعی کا کیا نقطہ نظر ہے، دوسرے تابعی نے کیا بات کہی ہے، تبع تابعین میں سے کس کا کیا نقطہ نظر ہے، یہ بھی اسے معلوم ہو۔ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ترتیب الاستدلالات، کہ استدلالات کی ترتیب کیا ہے۔ استدلالات کے 10 طریقے جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان فرمائے تھے اخذ و استنباط کے حوالے سے، تو ان کی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ استدلالات کے تمام طریقے بھی اسے معلوم ہوں، اس کی ترتیب بھی معلوم ہو۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بے شمار علوم وہ اس کے سامنے ہوں جن کی تفصیلات پیچھے تیسرے باب میں شاہ صاحب نے محدثین کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ محدثین کو ان چیزوں پر عبور ہونا ضروری ہے۔ تو ایک مجتہد مستقل جسے کہا جاتا ہے، تو وہ مجتہد مستقل جو امام شافعی کی اصطلاح ہے اور احناف کی اصطلاح جو ہے مجتہد مطلق ہے، تو یہ مجتہد مستقل کی صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ احادیث کے پورے ذخیرے پر، اس کے محل استعمال پر، اس حوالے سے آثار سلف پر مکمل اس کی نظر ہو، تو وہ مجتہد مطلق یا مجتہد مستقل کہلایا جائے گا۔ دوسرا طریقہ اصحاب تخریج کا ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ استعداد کبھی حاصل ہوتی ہے ایسے تخریج کے تمام طریقوں جن سے احکامات اخذ کیے گئے ہیں، تو ان تمام طریقوں کو مضبوطی سے جانتا ہو، بِإِحْكَامِ طُرُقِ التخریج علی مذہب شیخ من مشائخ الفقہ، فقہ کے جو مشائخ ان میں سے کسی ایک شیخ کے مذہب پر، مثلاً حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ، شافعی ہے تو امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد، ان کے جو طریقہ ہے تخریج ہیں، قانون سازی کے جو طریقے ہیں، ان میں اسے پورا احکام حاصل ہو، مکمل طور پر اس کو مضبوطی کے ساتھ اس پر پوری گرفت ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آثار کا بھی ایک خاصا بڑا ذخیرہ، جملہ صالحہ اس کو معلوم ہو، اس کی معرفت حاصل ہو۔ اس انداز میں اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے ذخیرہ احادیث پر کہ اس کی کوئی بھی گفتگو، اس کی رائے یا اس کا قول وہ امت کے اجماع کے خلاف مت ہو۔ یہ طریقہ اصحاب التخریج کا ہے۔ تو یہ مجتہد مطلق جنہیں کہا جاتا ہے وہ دراصل وہ ہیں کہ جو تخریج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور احادیث کے ذخیرے پر بھی ان کی نظر ہے، اور ان تمام علوم کو جو اجماع امت سے متعلق ہیں ان پر بھی اسے پوری گرفت حاصل ہو۔ تو یہ دونوں طرح سے جو حاصل کی ہوئی استعداد ہے، اس کو مجتہد مستقل کہا جاتا ہے یا مجتہد مطلق کہتے ہیں، اجتہاد۔ یہ لوگ بانی مذاہب ہیں، اور وہ دنیا میں اس وقت 4 ہی ہیں،
4 آدمی ہیں جو مجتہد مستقل یا مجتہد مستقل کہلاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل، 4 ائمہ ہیں، محدثین کے بھی اور اسی طریقے سے اصحاب تخریج کے بھی۔ اسی لیے 4 ہی مذاہب ان سے منسوب ہو کر آگے چلے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے وَأَوْسَطُهَا مِنْ كِلْتَا الطَّرِيقَتَيْن، ان دونوں طریقوں کا درمیانہ درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی معرفت حاصل ہو اور اس طریقے سے حاصل ہو کہ مسائل فقہ جن پر تمام کا اتفاق ہے، موٹے موٹے بنیادی مسائل پر انہیں مکمل قدرت حاصل ہو تفصیلی دلائل کے ساتھ، بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلیہ، کہ ان تمام احکامات جو بنیادی شریعت کے احکامات ہیں، مسائل فقہ ہیں، ان کی بنیادیں انہیں معلوم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تفصیلی دلائل بھی معلوم ہوں کہ کون سا مسئلہ کیوں اور کس دلیل کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے، اور ان کو علم کی غایت اور انتہائی اعلیٰ ترین درجے میں ان کو یہ حاصل ہو کہ بعض مسائل میں اجتہاد کرے دلائل کی روشنی میں۔ مجتہد مطلق تو کل مسائل میں، اور یہ بعض مسائل میں کم از کم اس کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو بعض اقوال آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے، اور اگر تخریجات یعنی ضمنی اور ذیلی قانون سازی ہوئی ہے تو اس کو پرکھنے، اس پر نقد و جرح کرنے، اسی طریقے سے صحیح قول اور غلط قول کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں، اگرچہ اس کے اندر اس درجے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہو جو مجتہد مطلق کے اندر پورے طور پر ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی مجتہد مطلق کے بنیادی طے کردہ فریم ورک کے اندر رہ کر قانون سازی کرتا ہے، احکامات کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے بنیادی اجتہاد کے ذیل میں امام ابو یوسف اور امام محمد کرتے ہیں، یا ایسے امام شافعی کے بعد ان کے جو صاحبین ہیں وہ کرتے ہیں، یا امام مالک کے بعد ان کے جو متبعین ہیں انہوں نے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے درجے کے مجتہدین ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دونوں مذہبین یعنی محدثین کا اور فقہا کا جو دو دائرے ہیں، ان میں سے آپس میں ان کو جمع کرنے، تلفیق دینے کی اہلیت اور صلاحیت جائز ہے، اگر وہ دونوں مذہب اور دونوں طریقوں کی دلائل جانتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ ان کی بات مجتہد کے اجتہاد کے طور پر نافذ العمل نہیں ہوگی، اور نہ ہی قضائے قاضی کے طور پر قبول ہوگی، اور نہ ہی مفتیین کے فتوے کے طور پر جاری ہوگی، بلکہ اصل فتویٰ تو مجتہد مطلق کا ہے۔ اس کی روشنی میں دلائل معلوم ہونے کے بعد اگر وہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر گفتگو کر لیں تو وہ اختلافی مسائل میں یہ تینوں جو اگلے مسئلے بیان کیے ہیں کہ جو بات اقوال بیان کیے جا رہے ہیں ان میں نہ تو کسی اجتہاد کا دخل ہے، نہ قضائے قاضی کا دخل ہے، نہ کسی مفتی کے فتوے کا دخل ہے، یعنی ان مسائل میں اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے جو مسائل منسوسہ ہے۔ کیونکہ مسائل جو نص نے خود قرآن نے بیان کر دیے یا خود حضور نے بیان کر دیے، ان میں تو نہ کسی مجتہد کا اجتہاد چل سکتا۔ اب نماز کے 5 اوقات ہیں اور ان کی رکعتیں متعین ہیں، اب اس مسئلے میں کسی مجتہد کا کوئی اجتہاد نہیں چل سکتا، کسی قاضی کی قضاء اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، کسی مفتی کا فتویٰ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مسئلہ جس میں وہ تلفیق کرے، یعنی دونوں مذہبوں کے درمیان آپس میں مکس کر کے ایک نیا مسلک بنانا چاہے، تو وہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہوگا جو مسائل منسوسہ نہیں ہیں، جن میں اجتہاد کا دخل ہے
وہاں وہ اگر کرتا ہے، مثلاً امام محمد بن الحسن ہے، اب ایک طرف انہوں نے امام مالک کی موطا پڑھی امام مالک سے، اور ایک طرف وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ابو یوسف کے شاگرد ہیں، تو اگر دلائل کے بنیاد پر دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک تیسری رائے قائم کریں جو نہ امام مالک نے اختیار کی اور نہ امام ابو حنیفہ نے، تو ان کے لیے مجتہد فی مسائل کے اندر یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو مجتہد فی المذہب ہے، اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض تخریجات جو اس سے پہلے کے مجتہد نے کوئی بیان کی تھی وہ ان کو چھوڑ دے، اگر اسے پتہ چلے کہ یہ تخریج صحیح نہیں ہے، دلائل سے اسے پتہ چلا۔ ولہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ علماء، وہ علماء جنہوں نے کبھی مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ علماء ہمیشہ تصنیفات لکھتے رہے ہیں، کتابیں مرتب کرتے رہے ہیں، اور مسائل کے اندر ترتیب و تخریج قائم کرتے رہے ہیں، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْاجْتِهَادُ، اور اجتہاد جو ہے یہ تو جمہور کے نزدیک انہی چیزوں کے اجزاء بیان کرنا اور اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا ہے، اور تخریج جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس کے ذیلی قوانین اور نتائج جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام کا بنیادی مقصود تو یہی ہے کہ ظن غالب حاصل ہو جائے، اور ظن غالب ہی ضروری ہے۔ تو فَمَا الَّذِي يُسْتَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، تو پھر یہ کیسے اس کو بعید سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے، یہ کام بھی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہد اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور تیسرا درجہ اس کے بعد جس کو مجتہد فی المسائل کہا جاتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں امام طحاوی ہیں، امام کرخی ہیں، امام خصاف ہیں، یہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں جی وَأَمَّا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ، تو ان کے اگلے درجے میں، تیسرے درجے میں جو لوگ ہیں، تو ان کا مذہب فیما یرد کثیراً، عام طور پر اس میں ہے جو ان کے جو اصحاب نے اختیار کیا، ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا، اس مذہب جس کی اتباع کی جا رہی ہے ان کے اہل شہر نے اختیار کیا، تو وہ جو نئے واقعات وقوع پذیر ہوئے ان میں وہ اپنے علاقے اور شہر کے مفتی کے فتاویٰ کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہیں قضایا کے مطابق عمل کرتے ہیں جو وہاں کا قاضی ہے۔ یہ مجتہد فی المسائل والے ہیں جو اپنے اپنی جگہ پر قضات کے منصب پر فائز ہیں یا مفتی کے منصب پر فائز ہیں، انہوں نے اس مجتہد مطلق اور مجتہد منتسب یا جو مجتہد فی المذہب ہیں ان کی آراء کو سامنے رکھ کر اپنے دور کے عدالتی مسائل اور اپنے دور کے استفتاءات کے جوابات دیے۔ تو یہ تین اجتہاد کے تین دائرے ہیں۔ شاہ صاحب اسی کے ساتھ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے متبعین کو بلکہ اعلیٰ درجے کے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے کہ صرف انہوں نے جو رائے قائم کر لی ہے صرف اسی کی اتباع نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلائل کی تلاش کر کے براہ راست قرآن و سنت سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وعلی ھذا، اسی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے علماء میں محققین ہیں ہر مذہب کے، قدیم زمانے کے ہوں یا جدید زمانے کے ہوں، ان تمام ائمہ نے ائمہ مذاہب نے اپنے شاگردوں کو اس کی وصیت کی تھی کہ وہ ان تمام شرعی احکامات کے جو اصل دلائل ہیں کتاب و سنت سے ان کو ضرور حاصل کریں۔ جیسا کہ فی الیواقیت والجواہر، کتاب کا نام ہے یواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، یہ 10ویں صدی ہجری کے ایک بڑے محقق ہیں مشہور علامہ عبد الوہاب الشعرانی، ان کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، اس میں انہوں نے چاروں ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہ کان یقول، وہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ کسی ایسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے جو میرے شرعی حکم بیان کیے ہوئے کی دلیل نہ جانتا ہو، میری دلیل نہ جانتا ہو، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کی بنیاد پر فتویٰ جاری کرے۔ فتویٰ دینے والے مفتی کے لیے ضروری ہے اگر وہ میرے کسی رائے کی بنیاد پر فتویٰ دینا چاہتا ہے تو میری رائے کی دلائل بھی اسے معلوم ہو۔ اور وکانہ رضی اللہ عنہ، اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ رائے نعمان بن ثابت کی ہے، یعنی میری رائے ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہو احسن، یہ ان تمام آراء میں سب سے اچھی ہے جن کا ہم نے اندازہ لگایا ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا تمام آراء میں ان میں سے یہ اچھی ہے۔ فمن جاء باحسن منہ، جو آدمی میری اس رائے سے زیادہ اچھی رائے لے آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زیادہ اچھی رائے کو، زیادہ درست رائے کو اختیار کر لے۔ یہ میری رائے یہ ہے، نعمان بن ثابت کی رائے یہ ہے، جو اس کو ماننا چاہے ٹھیک ہے، اور اگر اس سے اچھی کوئی رائے وہ اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اسے اختیار کر لے۔ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری رائے کی اندھی تقلید کی جائے، بلکہ میری رائے کے دلائل معلوم ہوں تو وہ میری رائے پر آگے فتویٰ دے سکتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنی گفتگو میں جو وہ رائے قائم کرے تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، سوال نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا الا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ تو کوئی مواخذہ کیا جا سکتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام حاکم اور بیہقی نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہ کان یقول، وہ فرماتے تھے کہ جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر میرے کلام میں تم حدیث کی مخالفت پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات اور میری گفتگو دیوار پر دے مارو، وَضْرِبُوا بِكَلَامِ الْحَائِطِ، دیوار پر دے مارو، اس رائے کو چھوڑ دو۔ ایک دن امام شافعی نے اپنے شاگرد مزنی سے کہا تھا، یا ابراہیم، ابراہیم مزنی ہے، ان سے کہا کہ میری ہر وہ بات جو میں کہوں میری تقلید مت کرنا، اور وانظر فی ذالک، اس سلسلے میں خود اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرنا، اس لیے کہ یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات میں یہ نہیں کہ تم میری اندھی تقلید کرنا شروع کر دو۔ اسی طرح کان رضی اللہ عنہ یقول، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آدمی کی بات حجت نہیں ہے، اگرچہ کتنی ہی کثرت سے لوگوں نے وہ کہی ہو، اور نہ کسی قیاس نہ کسی اور چیز میں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس کو تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ چوتھے امام احمد ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس لأحد مع اللہ ورسولہ کلام، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کلام بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کتنی اونچی رائے کیوں نہ قائم کرے۔ اور ایک آدمی کو خود امام احمد نے کہا میری تقلید مت کرنا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، نہ امام اوزاعی کی، نہ ابراہیم نخعی وغیرہ کی، بلکہ احکامات کو حاصل کرنا جہاں سے ان لوگوں نے کتاب و سنت سے احکامات اخذ کیے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے چاروں ائمہ کے اقوال نقل کر کے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے ان کی تفقہ اور بصیرت کو بڑھانے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ہمارے بیان کردہ مسائل کے دلائل کتاب و سنت سے براہ راست حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اجتہادی شان یہی ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہو، خاص طور پر اونچے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ دلائل سے
بخوبی آگاہ ہوں، مجتہدانہ شان رکھتے ہوں۔ یہ چاروں کا قول نقل کرنے کے بعد کہا فتویٰ دینے والے مفتی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو حکم جاری کر رہا ہے اس کی دلیل جانتا ہو۔ ولا ينبغي لأحد، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے فتاوی شرعیہ میں گزشتہ علماء کے اقوال کو جب تک معلوم نہ کر لے، ان کے مذاہب معلوم نہ کر لے، اس کے دلائل معلوم نہ کر لے۔ فإن سئل عن مسألة، اس سے کسی مسئلے کا دریافت کیا جائے تو وہ یہ جانتا ہو کہ وہ علماء جن کے مذہب کو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے ان کا اس پر اتفاق ہے، تو فلا بأس بأن یقول، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ھذا جائز و ھذا لا یجوز۔ اگر متفقہ مسائل ہیں تو پھر اس سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور وہ جو یہ بات کہے مفتی صاحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سبیل الحکایہ نقل کرے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، یا امام مالک نے یہ بات کہی ہے، یا فلاں امام نے یہ بات کہی ہے۔ اس کو خود اپنی طرف منسوب کر کے خود جائز اور ناجائز کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہ مسئلہ جس میں اختلافی بات ہے تو وہاں جائز اور ناجائز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی حرج نہیں کہ وہ یوں کہے کہ فلاں فقیہ کی رائے میں یہ جائز ہے۔ اگر تو متفقہ چاروں ائمہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے، متفقہ ہے، پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے، وہ بھی اعلیٰ سبیل الحکایہ۔ ہاں جی، اور اگر اختلافی مسئلہ ہے تو پھر جس کے قول کے مطابق وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ کہے کہ اس کے قول کے مطابق جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ فی قول فلان لا یجوز، اور فلاں آدمی فقیہ کے قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ خود اپنا اختیار استعمال کر کے کہے یجیب بقول بعضہم، ہاں جی، جس کی حجت نہیں جانتا اس میں سے کسی اور کے قول کے مطابق بات بیان کرے اور اپنی طرف منسوب کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر 6 دلائل مزید اکٹھے کیے ہیں جو علماء محققین نے بیان کیے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر وغیرہ رحمہ اللہ سے یہ بات روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لا یحل لأحد، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یفتیا بقولنا، ہماری کسی بات پر فتویٰ جاری کرے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے ما لم یعلم من این قلنا، ہم نے یہ کن دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ صرف یہ کہ ابو یوسف نے کہہ دیا یا ظفر نے کہہ دیا لیکن اس کی دلیل اسے معلوم نہیں ہے تو ہمارے اس قول کے مطابق آگے فتویٰ جاری کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ عصام ابن یوسف سے کہا گیا کہ آپ اپنے استاذ امام ابو حنیفہ سے بہت کثرت سے اختلاف کرتے ہیں، بہت سے مسائل میں عصام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی آراء سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اگلی بات کہی، عصام نے یہ بات کہی اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کو ایسی فہم عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کسی اور کو نہیں تھی، ہمیں تو خاص طور پر نہیں تھی۔ ما لم نؤتا، ہمیں وہ فہم اور شعور حاصل نہیں ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جس بلند درجے کا فہم اور شعور حاصل تھا، تو ان کی فہم تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اپنے فہم سے وہ بات معلوم کر لیتے تھے جو ہم جہاں تک ہمارے دماغ کی رسائی نہیں ہوتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھے نہ اس کا فتویٰ دیں۔ اب امام ابو حنیفہ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات کے مطابق فتویٰ کیسے دیں؟ ہمیں جس درجے میں سمجھ میں آئی ہے ہم نے اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ امام ابو حنیفہ چونکہ فہم کی بڑی بلندی پر بیٹھے ہوئے تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی، جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ کیسے دیں؟
ہمیں تو فتویٰ دینا ہے اپنے فہم کے مطابق، تو جس درجے کا ہمیں فہم ہے اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں۔ ایسے امام محمد بن الحسن الشیبانی، ان سے سوال کیا گیا کہ کب کسی آدمی کے لیے فتویٰ دینا حلال ہے، تو امام محمد نے فرمایا کہ وہ اس کے درست فیصلے اس کی غلطیوں سے زیادہ ہوں، زیادہ تر اس کے فیصلے صحیح اور درست ہوں تو اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ ابو بکر الاسکاف البلخی، ان سے سوال کیا گیا عن عالم فی بلدہ، ان کے شہر میں ایک عالم تھے ان کے بارے میں کہ لیس ہناک اعلم منہ، کہ اپنے شہر میں اس سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فتویٰ نہ دے؟ قال، انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ اہل اجتہاد میں سے ہے تو کوئی گنجائش نہیں، اسے ہر حال میں فتویٰ دینا ہے، کیونکہ دین سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی۔ قیل، انہوں نے کہا کہ اہل اجتہاد کون ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے تمام فقہی مسائل کی جو وجوہات یا اس کے پہلو ہیں، اس کے دلائل ہیں، وہ معلوم ہو، اور اگر لوگ اس کی مخالفت کریں تو وہ ان سے مکالمہ، مباحثہ اور مناظرہ کر سکے دلائل کی روشنی میں ان مسائل کے حوالے سے۔ ایسے ہی سراجیہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قیلا، پوچھا گیا کہ اجتہاد کی کم سے کم شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مبسوط، امام محمد کی کتاب ہے، یہ مبسوط جو ہے اس کو زبانی یاد ہو، مبسوط زبانی یاد ہو تو وہ آدمی اہل اجتہاد میں سے ہے۔ جیسے مبسوط سرخسی، امام سرخسی ہیں، ان کو کسی حکمران نے کوئی اس کی خواہش کے مطابق بات نہیں ہوئی تو ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اب وہ بہت بڑے عالم تھے تو چاروں طرف شاگرد بیٹھتے اور وہ وہاں سے سبق پڑھاتے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے جس کا نام مبسوط سرخسی ہے، 80 جلدوں میں۔ کنویں میں کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس، کوئی ان کے پاس حوالہ نہیں تھا، اور انہوں نے کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک تمام مسائل پر بڑی تفصیلی کتاب لکھوائی ہے۔ اور وہ کتاب ایک تو خود ان کا حافظہ، اور پھر اس حافظے کی بنیاد پر تمام مسائل انہوں نے زبانی لکھوائے۔ کوئی وہاں لائبریری نہیں ہے، کوئی وہاں کتابیں نہیں ہیں کہ کتابیں دیکھ دیکھ کر کیا ہے وہاں سے کوئی مسئلے بیان کر رہے ہوں۔ بحر الرائق مشہور کتاب ہے، کنز الدقائق کی شرح، ابو اللیث سے روایت ہے اس میں کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جو ان کے سامنے آیا تھا۔ ان سے کہا ما تقول رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس 4 کتابیں ہیں۔ ابراہیم رستم کی ایک فقہ کی کتاب ہے، علامہ خصاف کی ادب القاضی ہے، المجرد ایک کتاب ہے، ایک نوادر کتاب ہے ہشام کی۔ حل یجوز لنا، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کتابوں کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں، جبکہ یہ کتابیں آپ کے نزدیک بڑی اچھی اور پسندیدہ فقہ کی کتابیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما صح عن اصحابنا فذلک علم محبوب، جو باتیں ہمارے اصحاب فقہائے احناف کے ہاں صحیح ہیں، یہ علم ہمیں محبوب ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے تو میں کسی کے لیے اس وقت تک فتویٰ دینے کو جائز نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کا اسے مکمل فہم و شعور حاصل نہ ہو جائے، اور وہ لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فَإِنْ كَانَتْ مسائل قد اشتہرت، مسائل مشہور ہیں، ظاہر ہیں اور بڑے مشہور ہیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ فتویٰ دے، کیونکہ مشہور مسائل اس نے آگے بیان ہی کرنے ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے فقہاء کے لیے، مجتہدین کے لیے کہ وہ تمام احکامات شرعیہ کے جو بنیادی دلائل ہیں قرآن و سنت سے وہ جانتا ہو۔ لیکن
عام آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر کے مفتی کے فتوے پر عمل کرے، جو فتویٰ بھی ملے۔ وفیہ ایضاً بحر الرائق میں یہ بات بھی ہے کہ اگر مثلاً کسی نے پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، یا کسی نے غیبت کی کسی دوسرے آدمی کی، اور اس نے یہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق جس نے کسی کی غیبت کی تو اس نے روزے کا حق ادا نہیں کیا، یا پچھنے لگوائے تو کسی ایک امام کی رائے کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھا لیا خوب ڈٹ کر کے، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے تو خوب کھاؤ جی، تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس نے کسی فقیہ سے پوچھا نہیں، اور نہ ہی اسے صحیح کوئی خبر معلوم ہوئی تھی، اپنے آپ ہی اپنے اندازے کے مطابق اس نے سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد خوب کھا لیا، تو اس پر کفارہ بھی لازمی ہے۔ روزے کی قضا تو ہونی ہی ہونی ہے، کفارہ بھی لازمی ہے، اس لیے کہ یہ بات محض جہالت ہے، کسی حدیث یا کسی مفتی کے قول کے مطابق بات نہیں کی، اس نے اپنے دماغ کے مطابق ہی سوچ لیا، تو جہالت سزا سے نہیں بچا سکتی۔ کسی کا قانون سے آگہی کا نہ ہونا یہ اس کو سزا سے نہیں بچا سکتا، سزا ضرور ملے گی، روزہ توڑنے کا کفارہ قضا بھی کرنی پڑے گی، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو کوئی عذر نہیں ہے کہ دارالاسلام میں وہ رہتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں، اور وہاں یہ کہے کہ جی اپنے خیال کے مطابق یہ روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں، اگر اس نے کسی فقیہ سے فتویٰ پوچھا اور اس نے اسے فتویٰ دے دیا کہ جی روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی قول کی بنیاد پر، تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا تو ہوگی لیکن کفارہ، کیونکہ اب اس نے اپنی رائے پر عمل نہیں کیا، وہ تو الا بلا برسر مولا مفتی کا مسئلہ ہے، مفتی نے کیا کہا ہے تو اس مفتی کے مطابق اس نے کام کیا ہے۔ اس لیے کہ عامی آدمی پر لازمی اور واجب ہے کہ وہ عالم ربانی کی تقلید کرے، ہاں جی، خاص طور پر جب اس کے فتوے پر اعتماد کیا جاتا ہو۔ فکان معذوراً، اب اگر مفتی کے فتوے پر اس نے عمل کیا ہے تو پھر وہ خود معذور ہے جو اس نے حرکت کی ہے، اور اگر مفتی سے غلطی ہوئی ہے جو اس نے فتویٰ دیا تھا، جی مفتی سے وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُخْطِئًا فِيمَا أَفْتَىٰ، جو اس نے فتویٰ دیا تھا اور اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، اسے بات معلوم ہوئی تھی اس کے مطابق، مثلاً مفتی صاحب کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوئی کہ پچھنے لگانے والا بھی اور لگوانے والا بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث انہیں پہنچی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پہنچا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یا اس میں کوئی تعویل ہے، تو پھر بھی ان پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ مفتی کو غلطی لگ گئی ہے، فلا کفارۃ لہما، اس لیے کہ حدیث کا جو ظاہری ہے وہ تو واجب العمل ہے۔ اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے تھا، فتویٰ کس بات کا دے رہا ہے وہ، تو اس نے اگر غلط فتویٰ دیا ہے تو کفارہ ہوگا۔ اس لیے کہ عامی پر خود براہ راست حدیث پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی ایسی حدیث پر عمل کر دے جو منسوخ ہو چکی ہے پہلے تھی، اب اس پر عمل کر رہا ہے، تو ہر عام آدمی کو براہ راست حدیث پڑھ کر خود عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہو یا اس میں تعویل ہو، اس کا مطلب کچھ اور ہو۔ اب یہ ایک جزیہ بیان کیا گیا ہے کہ عامی آدمی کو تقلید کرنی ہے اپنے علاقے کے مفتی کی۔ اسی طرح ایک دوسرا جزیہ بیان کیا کہ مثلاً کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس نے سرما ڈالا، اور اس کا اپنا گمان یہ ہے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، ظن ان ذالک، اس نے کا گمان یہ ہے کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس نے خوب افطار کر کے کھانا کھا لیا، تو فعلیہ الکفارہ، اس پر کفارہ لازمی ہے۔ ہاں، اگر کسی فقیہ سے فتویٰ پوچھا تھا اور اس نے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا تھا، یا اس کے پاس کوئی حدیث آئی تھی تو اس حدیث کی روشنی میں اس نے یہ بات کہی ہے،
تو پھر کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے بحر الرائق میں کہ اگر کسی آدمی نے زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لی اور پھر روزہ توڑ دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر کفارہ لازمی نہیں ہے، صاحبین کے ہاں کفارہ لازمی ہے، ایسے ہی محیط میں ہے۔ وقد علم من ھذا، شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام آدمی کو اپنے علاقے کے مفتی کے فتوے پر عمل کرنا ہے، از خود اس کو براہ راست چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل نہیں کرنا۔ وفیہ ایضاً، بحر الرائق میں یہ بھی لکھا ہے باب قضاء الفوائت میں کہ اگر ایک آدمی عام آدمی ہے، لیس لہ مذہب معین، کوئی مذہب معین اس کا نہیں ہے، تو اپنے علاقے کے مفتی کے مذہب کے مطابق عمل کرے گا، جیسا کہ اس کی تصریح کی گئی ہے۔ فإن افتاہ، اسے فتویٰ دیا کسی حنفی نے مثلاً عصر اور مغرب دوبارہ دہرانے کا، تو اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر شافعی نے اسے فتویٰ دیا ہے تو ان کو اعادہ نہ کرے، اور ولا عبرۃ برأیہ، اس کی اپنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں جی، وإن لم یستفتی احدًا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، اس کی اپنی رائے خود اپنی طرف سے بنا لی ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اور ضرور کسی نہ کسی مذہب کے اعتبار سے اگر بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہاں جی، نماز اس کی ہو جائے گی، ولا اعادۃ علیہ۔ علامہ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے من وجد من الشافعیۃ، شافی لوگوں سے ایک حدیث ایسی نظر سے گزری جو ان کے مذہب کے مخالف ہے، تو نظرہ دیکھے کہ اگر تو اس کو مجتہد مطلق ہونے کی حیثیت سے صلاحیت اور استعداد حاصل ہے، یا کم از کم اس باب میں یا اس مسئلے میں اسے یہ صلاحیت حاصل ہے، تو کان لہ الاستقلال بالعمل بہ، جی، تو اسے مستقل طور پر اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ مخالفت حدیث کرنا اس کے لیے بھاری گزرتا ہے۔ اس کے بعد کہ وہ بحث کرے اور کوئی مخالفین میں سے کوئی اس کو جواب شافی نہ دے سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اس پر۔ ان عامل بہ امام مستقل غیر الشافی، امام شافی کے علاوہ کوئی اور امام اس پر عمل کر رہا ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ هَاهُنَا، اپنے مذہب کے امام کی رائے چھوڑ کر دوسرے پر رائے عمل کر سکتا ہے۔ اس کو امام نووی نے اچھا قرار دیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ بہرحال ایک عامی آدمی ہے، شاہ صاحب نے یہاں بات واضح کر دی، وہ اپنے علاقے کے مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا، اور جو مجتہدین ہیں اور مفتیین ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ جب تک اپنے مذہب کے جو احکامات شرعیہ ہیں ان کے دلائل معلوم نہ کر لے اس وقت تک اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مفتی کے لیے مجتہد ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے استاذ مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب کہا کرتے تھے، ہم آج کل مفتی نہیں ہیں، ہم تو ناقل فتاویٰ ہیں۔ مفتی ہونے کے لیے تو مجتہد ہونا شرط ہے، مجتہد جب تک نہ ہو، اور وہ فرماتے تھے کہ مجتہد اس زمانے میں یا تو امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، اور یا ان کے بعد تربیت یافتہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، جن کو وہ جو فقیہ النفس تھے، ہاں جی، ان کا پورا احاطہ تھا۔ ہم تو ناقلین فتویٰ ہیں کہ فتوے ان کے نقل کر دیتے ہیں، تو حقیقت میں ہم مفتی نہیں ہیں۔ مفتی ہونے کے لیے تو مجتہد ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ بات شاہ صاحب نے یہاں تیسرا مسئلہ واضح کر دیا۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ شاہ صاحب نے، جس میں افراط و تفریط بہت ہوتی ہے، اس کو شاہ صاحب نے چوتھے نمبر پر بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر جو اختلافی مسائل ہیں جی، وہ زیادہ سے زیادہ ترجیحات، ایک نے ایک کو ترجیح دے دیا، دوسرے نے دوسرے کو ترجیح دے دیا، فقہا کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہا کے درمیان اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ان مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں جن میں اختلاف صحابہ میں بھی تھا، دونوں طرف صحابہ تھے، تو صحابہ میں اختلاف تھا تو ان چار فقہا میں اختلاف ہے، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو
اور اس میں یہ چاروں ائمہ جو ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد، ان کا اختلاف ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کا متفقہ مسئلہ ان کا بھی متفقہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کا جس میں اختلاف تھا وہاں ایک نے ایک صحابی کی رائے لے لی، دوسرے نے دوسرے صحابی کی۔ جیسے مثلاً تکبیرات تشریق ہیں کتنے دن کہنی ہے، تو ایک نے ایک رائے لی ہوئی ہے، ایک نے ایک رائے لی ہوئی۔ اسی طرح عیدین کی تکبیرات کتنی پڑھنی چاہیے، ایک رکعت میں کتنی دفعہ اللہ اکبر زائد تکبیرات کہنی ہے۔ اسی طرح جو محرم ہے، احرام کی حالت میں ہے، اس کا نکاح جائز ہے یا ناجائز، صحابہ میں اختلاف ہے۔ ایسے ہی تشہد نماز میں کون سا پڑھنا چاہیے، عبداللہ ابن عباس والا یا عبداللہ ابن مسعود والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کے اندر یا نفلوں کے اندر یا نماز میں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے ہر سورت کے شروع میں، یا آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، اس میں صحابہ میں اختلاف ہے۔ اسی طرح آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ ایسے ہی وطر اور 2 دفعہ کہنے میں اقامت کے حوالے سے، جیسے اب حرمین میں ایک ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 دفعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن میں ایک نے ایک قول کو ترجیح دی ہے، دوسرے نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اور ان تمام مسائل میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل مشروعیت میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ یہ کہ ان میں سے اولیٰ کون سا ہے، بہتر کون سا ہے۔ ان کے اس اختلاف کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قاریوں کی قراءت کے اختلاف کی مثال ہے کہ 7 قراءت ہیں قرآن کی، تو ہر ایک قاری نے ایک نقطہ نظر سے قراءت کی ہے، تو اولیٰ غیر اولیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اس باب میں انہوں نے بہت ساری تعلیلات اور علتیں بھی بیان کی ہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا، اور جب صحابہ میں اختلاف تھا تو صحابہ کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عدل کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کی اقتداء کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہی وجہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ علماء مسائل میں مفتیین کے فتاویٰ، مسائل اجتہادیہ میں مفتیین کے فتاویٰ کے جواز کے حوالے سے بھی رائے دیتے رہے ہیں، اور قاضیوں کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے رہے ہیں، اور بسا اوقات وہ عمل کرتے رہے ہیں اپنے مذہب کے خلاف بھی ایسے اختلافی مسائل میں۔ اس لیے ان مقامات میں تمام ائمہ مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اپنے قول کی وہ تصحیح کرتے ہیں اور اختلاف کو بھی مانتے ہیں، اور اختلاف کو مانتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں ایسے مسائل میں کہ ہوا احوط، ہمارے خیال کے مطابق اس رائے پر عمل کرنا یہ زیادہ احتیاط کی قریب ہے، یا ھذا هو المختار، یہ زیادہ ہمارے نزدیک پسندیدہ بات ہے، یا یہ کہ مجھے زیادہ محبوب یہ بات ہے، اور یا یوں کہتے تھے کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ یہی ہے، دوسروں کے ہاں دوسری بات ہو۔ تو یہ بہت کثرت سے یہ جملہ آپ کو ملے گا حنفیوں کی کتاب المبسوط میں جو امام محمد نے لکھی ہے، ایسے کتاب الآثار میں، ایسے امام شافعی بھی جب کتاب الام میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مختار ہے یا احتیاطی بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ شروع کے تمام علماء ایسے اختلافی مسئلوں میں ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں تھے، بس زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ ترجیح ایک صحابی کے قول کو دے دی، دوسرے نے دوسرے صحابی کے قول کو دے دی۔ لیکن ان کے بعد ایسے جانشین وجود میں آئے، خلف، نااہل قسم کے لوگ بعد میں آ گئے کہ جنہوں نے اپنے فقہی مذاہب والے جو ائمہ تھے ان کے کلام کا اختصار لکھا، اور اس سے اختلافات مضبوط ہونا شروع ہو گئے، طاقتور بننا شروع ہو گئے، اور وہ ثبت، اور وہ بڑی مضبوطی سے اپنے ائمہ کے مختارات پر عمل درآمد کرنے لگے۔ جو ان کو سلف سے روایت چیزیں معلوم ہوئی تھی تو اپنے مذہب کے جو اصحاب ہیں ان کی بات کو مضبوطی سے پکڑنے لگے، اور اس دائرے سے کسی بھی حالت میں نکلنے کو اپنے لیے درست نہیں سمجھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے،
وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی جن علماء کا شاگرد ہوتا ہے تو ایک تو جبلی بات ہے، فطری بات ہے کہ جس استاد سے پڑھا آپ کو اس سے محبت ہوگی، اس کی بات کی آپ کیا ہے تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان پسند کرتا ہے کہ جو اس کے اصحاب اور اس کی قوم نے جو پسند کیا ہوا ہو، تو جن طرح کے لوگوں میں رہتا ہے تو پھر وہاں انہی کی طرح کی بات کے ساتھ اس کی دلی محبت اور لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی ان کی نقل اتارتا ہے، ان کا لباس پہنتا ہے، ان کو جو چیز کھانے میں پسند ہوتی ہے اپنے اساتذہ کو، تو وہ ان کے مطابق کیا ہے، ہاں جی، کھانے پینے کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یا تو جبلی اور فطرت کی وجہ سے یہ بات ہے، یا بسا اوقات یہ ہوا کہ کسی کو شاگرد کو اپنے استاذ کے جو دلائل ہیں، ہاں جی، ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ان کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ہاں جی حملہ آور والی صلاحیت پیدا ہوگی کہ اچھا ہمارے امام کی دلیل تو بڑی مضبوط ہے، تو وہ دوسروں پر حملہ آور ہونے لگے، یا اسی طرح کے کچھ اسباب۔ تو اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے اسے تعصب اور گمراہی سمجھا، تو حالانکہ ان کی بات ہاں جی پہلے جو ائمہ تھے ان کے پیش نظر یہ تعصب اور گمراہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دوسرے فریق کی رائے کو گمراہی سمجھ کر اس کا رد کرنا ضروری سمجھا، اس لیے وہ اختلافات جو ہے نا وسیع ہوتے چلے گئے۔ اب وہ مسائل جو اس طرح کے تھے ان کو شاہ صاحب چند کی یہاں مثال بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کچھ لوگ جو ہیں بسم اللہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بسم اللہ پڑھنے کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا نماز کے اندر تلاوت کرنی ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ بعض لوگ اسے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ فجر میں قنوت پڑھتے تھے صحابہ، اور بعض صحابہ فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ بعض لوگ جو ہیں حجامت کرانے اور نکسیر پھوٹ جائے یا قے ہو جائے تو اس میں وضو کو ضروری سمجھتے تھے۔ بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ اور دوسرے لوگ اس کے لیے وضو ضروری نہیں سمجھتے تھے، ہاں جی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جیسے وہ احادیث کی روایات ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھونے، عورت کو شہوت سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ وضو کرتے تھے، اور کچھ لوگ وضو نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے آگ کی پکی ہوئی چیزیں کھا کر وضو کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھا کر کچھ لوگ وضو کرتے تھے اور کچھ لوگ وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، احادیث کی کتابوں میں ان پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ ان تمام تر اختلافات کے ہونے کے باوجود ان کے اندر وسعت نظر اتنی تھی فقہا میں کہ بعض دوسروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ ان کے ہم مسلک نہیں ہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جب حرمین شریفین جاتے تھے تو مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب مدینہ کے امام جو ہیں عام طور پر امام مالک کے مذہب کو ماننے والے تھے، اور وَإِن كَانُوا، اگرچہ ائمہ مالکیہ کے ہاں بسم اللہ بالکل نہیں پڑھی جاتی، ہاں جی، نہ سرن نہ جہرن، تو وہاں پڑھی جاتی تھی، تو اب وہ اس کے باوجود کہ وہ امام دوسرے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر امام باقی ائمہ جتنے بھی حرمین جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات کبھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہارون الرشید خلیفہ وقت بھی تھے، اور جامع مسجد جو تھی دمشق میں، ہاں جی، اپنے مقام خلافت میں، وہاں کی نماز کی امامت خود ہارون الرشید کراتے تھے۔ اور وقد احتجم، ہاں جی، وہ پچھنے لگواتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے امام مالک کے ہاں، اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں ہارون الرشید، تو فصل الامام ابو یوسف خلفہ، امام ابو یوسف جو قاضی القضات ہے، جن کے نزدیک پچھنے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ضروری ہے خون نکلنے سے، تو امام ابو یوسف ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور کبھی انہوں نے وہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائی، اس لیے کہ امام مالک کا فتویٰ موجود تھا کہ پچھنے لگوانے کے بعد وضو کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، جن کے نزدیک نکسیر پھوٹ جائے یا پچھنے لگوائے جائیں، حجامہ کروایا جائے، تو پھر وضو کرنا لازمی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ تو ان سے کہا گیا کہ امام جو ہے اگر اس کا خون نکل آئے اور اس نے وضو نہ کیا ہو تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ اب امام احمد کا مسلک تو یہ تھا کہ اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا چاہیے۔
تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے جس کا خون نکل آئے جسم میں سے اور اس نے وضو نہ کیا ہو؟ تو امام احمد نے کہا وہ عجیب آدمی، کیف لا اصلی خلف الامام مالک، امام مالک کے پیچھے میں نماز کیوں نہیں پڑھوں گا؟ کیونکہ امام مالک کے نزدیک وضو کرنا لازمی اور ضروری نہیں، اور امام سعید بن المسیب نماز پڑھا رہے ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وسعت نظر تھی۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ امام ابو یوسف اور محمد عیدین کی نماز میں وہ تکبیر پڑھتے تھے، تکبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عیدین میں، حالانکہ احناف کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ تکبیر حضرت عبداللہ ابن مسعود والی پڑھتے ہیں جی، لیکن ابن عباس کی تکبیر کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ہارون الرشید امام مالک کے مسلک پر تھا اور وہ ابن عباس کی وہ پڑھتے تھے، اور خود ہارون الرشید عباسی بھی تھا، تو عباسی ہونے کی وجہ سے اپنے دادا کے سنت پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس کے مطابق امام یوسف بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تکبیر ابن عباس ہی کہتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ امام شافعی رضی رحمہ اللہ صبح کے وقت امام ابو حنیفہ کے ہاں پہنچے کوفہ میں، اور ان کے مقبرے میں فجر کی نماز جا کر پڑھی ان کی مسجد میں، تو وہاں انہوں نے فجر کی نماز پڑھی امام شافعی نے، تو اس دن ادباً قنوت نہیں پڑھا فجر کی نماز میں، حالانکہ امام شافعی کے ہاں کیا ہے یہ بات تھی، تو وقال ایضاً، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بسا کبھی کبھی ہمیں مذہب اہل عراق پر بھی عمل کر لینا چاہیے جی۔ تو جب وہاں گئے تو امام ابو حنیفہ حالانکہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے احترام میں انہوں نے ان کے مسلک کی رعایت کی نماز پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منصور اور ہارون رشید سے کہا تھا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا، کہ موطا کو دنیا پر مسلط نہ کیا جائے، کیونکہ اور بہت سارے فقہاء ہیں ان کی بات جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بزازیہ میں ہے کہ امام ثانی، یعنی امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھی اور حمام، پبلک حمام ہوتے تھے گرم پانیوں کے، وہ کئی کمروں میں غسل کیا کرتے تھے، تو حمام پر جا کر غسل کر کے آئے تھے، اس غسل سے انہوں نے آ کر نماز پڑھائی، صلی بالناس، لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ بعد میں امام ابو یوسف سے بتایا گیا کہ بھئی وہ جو حمام کا کنواں تھا، پانی تو آپ کے نزدیک ناپاک ہے، کیونکہ احناف کا مسلک ہے کہ اگر کنویں میں چوہا جو ہے، مردہ جو ہے اس کے اندر پڑا رہے تو وہ جب تک اس میں نکالا نہیں جائے گا، ڈول نہیں نکالے جائیں گے تو پانی پاک نہیں ہوگا۔ تو اب لوگ جا چکے ہیں، جمعہ ہو چکا ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے اہل مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے بھائیوں پر عمل کر لیں گے، ان کے نزدیک ڈول نکالنے کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، تو آج گویا کہ ان کے مسلک پر ہم نے عمل کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب پانی دو قلتین ہو تو وہ کوئی گندگی نہیں برداشت کرتے، تو کنویں کا پانی تو بہت وسیع تھا، تو آج ہم نے ان پر عمل کر لیا۔ تو اختلافی مسائل ہونے کے باوجود کبھی ایک دوسرے سے انہوں نے سینگ نہیں پھنسائے ایک دوسرے سے اختلافات کو اتنے وسیع نہیں لے گئے کہ ایک دوسرے سے نفرت یا تعصب ان کے اندر ہو۔ ایسے امام خجندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی شافعی المذہب ہو، ترک صلاۃ سنۃ، 1 سال 2 سال اس نے نماز چھوڑے رکھی، نماز نہیں پڑھی، تھا وہ شافعی المذہب، اور پھر وہ مذہب حنفی اس نے اختیار کر لیا، تو اب اس پر قضا کیسے واجب ہے؟ کیونکہ جب نماز فرض ہوئی تھی اس وقت وہ شافعی المذہب تھا، اور اب وہ جب ادا کرنا چاہتا ہے تو اب حنفی المذہب ہے، تو کیا امام شافعی کے مذہب پر قضا کرے یا امام ابو حنیفہ کے مذہب پر قضا کرے؟ انہوں نے کہا جس مذہب پر بھی قضا کر لے نماز ادا ہو جائے گی اس جھگڑے میں مت پڑو کہ حنفی طریقے سے پڑھی ہے یا شافعی طریقے سے پڑھی ہے۔ جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا یہ بات کہی جو حنفیوں کی کتاب الطلاق میں موجود ہے کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو اسے 3 طلاق، اب حنفیوں کے یہاں کیا ہے کہ اگر اس عورت سے شادی کر لی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فتویٰ پوچھا کسی شافعی امام سے، شافعی سے فتویٰ پوچھا تو اس نے جواب دیا
کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور اس کی یہ قسم فضول اور لغو اور باطل ہے، تو کوئی حرج نہیں وہ شافعی کی اقتدا کر لے اس مسئلے میں جی۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کی رائے یہ بھی ہے، کیونکہ یہ ابھی شادی ہوئی نہیں تو پہلے ہی ایڈوانس طلاق لے کے رکھی ہوئی ہے، تو دوسرا امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہ ایسی قسم اٹھانا فضول اور لغو اور باطل ہے۔ ایسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں لکھا ہے کہ لو ان فقیہا قال، کسی فقیہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ تجھے طلاق ہے البتہ، البتہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ فقیہ صاحب نے حنفی ہے اور حنفی ہونے کی وجہ سے اسے معلوم ہے کہ اس کا تین کا مطلب بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ثم قضا علیہ قاضٍ، کسی اور قاضی نے اس کو فتویٰ دیا کہ نہیں یہ ایک ہی طلاق رجی ہوئی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، واسعہ المقام معہا، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح جان لو کہ ہر ایک مسئلے میں جہاں فقہا کا اختلاف ہے، حرام کا یا حلال کا، یا اعتاق کا یا مال لینے کا یا مال کے علاوہ کسی اور مسئلے میں، تو ینبغی لفقیہ المقضی علیہ الاخذ بقضاء القاضی، قاضی کی قضا کے مطابق وہ فیصلہ اس کو مناسب ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، اپنی رائے چھوڑ دے۔ اس لیے مفتی اور اپنا فقہا اور علماء کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فتوے پر خود عمل نہیں کریں گے، ان کو اپنے آپ کو، اپنی بات کو کسی دوسرے مفتی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہ جو فتویٰ دے اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی رائے چھوڑ دے اور جو قاضی نے اس کے لیے فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور وَيَأْخُذْ مَا آتَاهُ، جو اس نے دیا ہے اس کو تسلیم کرے، کیونکہ قاضی اتھارٹی ہے، اور حکومت جو فیصلہ کر دے، عدالت جو فیصلہ کر دے، وہاں کسی بھی مفتی اور عالم کی اپنی رائے ختم ہو جائے گی۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے کہا ایسے ہی کوئی آدمی جس کو علم بالکل نہیں ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، اس نے فقہا سے سوال کیا، کچھ نے اسے حلال کا حکم دیا، کچھ نے اسے یا حرام کا کسی نے حکم دیا، اور قاضی مسلمین نے، جو قاضی سرکاری طور پر عدالت کا جج ہے، اس نے ان مفتیوں کی رائے کے خلاف عدالت میں فیصلہ کیا، تو وَهِيَ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاء، تو پھر مناسب ہے کہ قضاء قاضی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی حاصل ہے، اور فقہاء کے فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو شاہ صاحب نے چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اکثر جو اختلافی مسائل ہیں یہ ترجیح کے ہیں، ایک دو اولا غیر اولا کے ہیں، لہٰذا ان میں جھگڑا کھڑا کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ پانچواں ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے، اس مسئلے میں بھی شاہ صاحب نے کہا کہ قلموں نے بڑی سرکشی کی ہے، قدم بڑے پھسلے ہیں، اور غلط سمجھیں جو ہے نا انہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اصلی مسائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہوئے ہیں وہ کیا ہے، اور ان سے آگے جو قانون سازی ہوئی ہے مسائل مخرجہ کیا ہے کسی بھی فقہی مذہب میں، ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ دونوں کے درمیان مکسنگ کر دی جاتی ہے، اصل امام نے جو بات کہی ہے وہ، اور جو اس کی بنیاد پر تخریجات اور ذیلی اور ضمنی قوانین بیان کیے گئے ان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات محسوس کی ہے، وجدت بعضهم، بعض لوگوں کے بارے میں، کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کی بڑی لمبی لمبی شروحات کے اندر جو بھی پایا جاتا ہے، اور ان کے موٹے موٹے فتاویٰ کی کتابوں میں جو بات مثلاً بیان کی گئی، اور خاص طور پر حنفیوں کے ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری باتیں امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا براہ راست قول ہے جی۔ وہ ہر بات کو جو مبسوط 80 جلدوں میں ہے، تو سارے مسئلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ نے خود کہے ہیں یا ابو یوسف اور محمد نے کہے ہیں۔ وہ یہ تفریق نہیں کرتے کہ امام کا اصل قول کیا ہے
اور امام کے اصل قول پر تخریجات یا ذیلی اور ضمنی قانون سازی کیا ہوئی ہے، حالانکہ قانونی نقطہ نظر سے دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی اس بات کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ امام کرخی کی تخریج کی بنیاد پر یہ ہے، طحاوی کی تخریج پر یہ ہے۔ وہ لوگ تمیز نہیں کرتے کہ قال ابو حنیفہ تک قضا، امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، اور اس قول میں کہ فلاں مسئلے کا جواب ابو حنیفہ کے قول پر یہ ہے، اور یا اصل امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، اس کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک امام کا براہ راست قول ہے، وہ مسائل اصلیہ میں سے ہے، اور ایک یہ کہ اس قول کی بنیاد پر کسی بعد کے امام نے، امام طحاوی نے، کرخی نے، خصاف نے، سرخسی نے، اس کی بنیاد پر کوئی قانون، کوئی مسئلے کی تخریج کی ہے، تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس سلسلے میں حنفی محققوں نے جو بات کہی نا ادھر بالکل توجہ نہ دینا، ولا یصغی، اپنا توجہ مت دینا، جھکاؤ مت ظاہر کرنا اس بات کی طرف جو محققین حنفیوں نے، جیسے ابن حمام نے، علامہ ابن نجیم مصری نے کہا ہے فی مسئلۃ العشر فی العشر، 10 اور 10 دا دردا کے بارے میں، پانی کے کثیر کے حوالے سے دا دردا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اب اس مسئلے میں وہ امام کا اصل قول ابو حنیفہ کا کیا تھا کہ رائے مبتلا بہی کا اعتبار ہے، اصل قول تو یہ تھا۔ اب اس کی بنیاد پر امام محمد نے تخریج کی تھی کہ دا دردا ہو تو پھر کیا ہے، وہ کثیر پانی ہوتا ہے۔ تو اب اس قول کو جو امام محمد نے تخریج کی ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کا اصل قول، دونوں کو ایک ہی درجے پہ سمجھنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ رائے مبتلا بہی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس علاقے میں جہاں ہو وہاں اس مبتلا کو، جس کو مسئلہ درپیش ہے کہ پانی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسے پہاڑوں اور جنگلوں میں موجود ہو کہ جہاں 2 مٹکے پانی، بہت کثیر پانی ہو، تو اس کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ آپ دا دردا کی رائے اس کے اوپر مسلط کریں گے تو یہ تو بات غلط ہوگی، یہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں ہوگی۔ یا جیسے تیمم کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ کم از کم 1 میل کے فاصلے پر پانی ہو، تو پھر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی ہے، تو اس سے کم پر اگر پانی ہے تو پھر تیمم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو شرط لگائی ہے یہ امام ابو حنیفہ کے قول پر اضافہ ہے، تخریج ہے، اس لیے کہ یہ تخریجات اصحاب ہیں، یہ حقیقت میں مذہب حنفی نہیں ہے مثلا۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بعض کی کتابوں میں یہ بات پائی ہے کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد ان محاورات جدلیہ کو بنا لیا، وہ جو قیلا قلتا سوال و جواب اور جھگڑے ہیں، مناظرانہ بحثیں ہیں، ان کو مذہب کی بنیاد بنا لیا ہے۔ جو محاورات جدلیہ مکالمات، جدلی مکالمات جو امام سرخسی کی کتاب مبسوط میں ہیں، جو انہوں نے کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی تھی، یا ہدایہ میں ہے مثلا، یا تبیین الحقائق کی کتاب ہے اس میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ولا یعلم، اور وہ نہیں جانتا کہ اس بات کو، یہ جھگڑوں کے مسئلے شروع کرنے، مناظرے کرنے کا جو سب سے پہلے کام سلسلہ شروع کیا تھا وہ معتزلہ نے کیا تھا۔ اور ولیس علیہ بناء مذہبہم، امام شافعی اور امام احمد، امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بنیاد ان جھگڑوں پر نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بعد کے امام، امام سرخسی وغیرہ یا خود صاحب ہدایہ جو ہیں، انہوں نے یہ جھگڑے اپنی کتابوں میں کیوں بیان کیے ہیں؟ وہاں جو عقلی دلائل اور وہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ متاخرین نے اس کو اس لیے اختیار کیا تھا توسعاً وتشحیذاً لاذہان الطالبین، کہ جن طلباء کو فقہ پڑھا رہے ہیں ان کو اندر قانونی ملکہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے انہوں نے یہ بحثیں چھیڑی ہیں وہاں،
تاکہ قانونی باریکیوں پر ان کی نظر آ جائے۔ اس پر مذہب کی بنیاد نہیں ہے، حنفی مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ ہدایہ پڑھاتے وقت جتنی وہاں خلافیاتی بحثیں ہیں، اس کا مقصد طالب علم کو قانونی باریکیاں سمجھانا ہے کہ ایک امام ایک ہی نص سے کس وجہت نظر یا دلیل کی بنیاد پر ایک مسئلہ اخذ کر رہا ہے، اور دوسرا اسی آیت سے دوسرا مسئلہ اخذ کر رہا ہے، تیسرا اس سے تیسرا مسئلہ اخذ کر رہا ہے، تو قانونی باریکی سمجھ میں آ جائے کہ اگر کہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو وہاں قانون کا طالب علم اس میں اجتہادی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ قانونی باریکیوں اور ان کی منہ شگافیوں کو سمجھ لے۔ لیکن یہ دلائل یا یہ جو اختلافی بحثیں ہیں، یہ فقہ حنفی کی بنیاد نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کسی اور وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، واللہ عالم۔ وہذی الشبہات والشکوک، اگر جو باتیں ابھی ہم نے یہاں بیان کی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کتابوں میں بحثیں ہیں شکوک و شبہات سے متعلق، ان کے اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے اگر وہ بات جو ہم نے یہاں اصولی بیان کی ہیں تو آپ ان کی روشنی میں مما مہدناہ فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں ہم نے جو تمہید بات بیان کی ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو فقہ کی کتابوں میں بہت سارے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں فلانا امام یوں کہتا، فلانا یوں کہتا، فلانا یوں کہتا، تو اب ہم کدھر جائیں؟ تو یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے حل ہو جائیں گے کہ وہ تو تشخیص اذہان کے لیے تھے، قانونی اور فقہی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ چھٹا مسئلہ جو ہے جس میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اس کو بھی شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ چھٹا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ اس طرح پایا ہے کہ جہاں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں مثلا اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کی بنیاد جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، یہ جو اصول فقہ پر پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے شاہ صاحب نے یہاں گفتگو کی ہے۔ اصول فقہ میں جو امام شافعی کے اختلافات کی بنیاد بیان کی ہے، مثلا امام بزدوی کی کتاب ہے اصول فقہ کی وغیرہ میں جو بنیاد رکھی گئی ہے کہ اختلافات اصولی ہے، اصول فقہ کے اعتبار سے اصولی اختلافات ہیں، یہ جو بعض لوگوں نے گمان کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انما الحق، سچی بات تو یہ ہے کہ اصول فقہ کے حوالے سے جتنے اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ ان ائمہ کے اقوال پر بعد میں تخریج کیے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے خود براہ راست بیان نہیں کیے۔ مثلا حنفیوں کے اصول بیان کیے جاتے ہیں اصول الشاشی میں، حسامی میں، نور الانوار میں، تو یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے خود براہ راست بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بیان کیے ہوئے مسلک سے کہیں مسائل بیان کیے، ان سے بعد کے لوگوں نے تخریج کیے ہیں۔ جیسے مثلا یہی نظام الدین شاشی جو اصول الشاشی کے مصنف ہیں، انہوں نے تخریج کر کے ان میں سے اصول بیان کر دیے۔ تو ابھی پچھلے باب میں پچھلے مسئلے میں شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ جو امام کا اصل قول ہے اور امام کی جو تخریجات ہیں ان کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا چاہیے۔ تو جو امام کے بتائے ہوئے مسائل سے اصول تخریج نکالے گئے ہیں ان کو تخریج کے اصول ہی سمجھنا چاہیے، وہ امام کا اصل قول نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً وعندی، یہاں 7 مسئلے ایسے نشاندہی کی ہے اصول فقہ کے جو مثلاً حنفیوں کے ہاں ہیں، اصول فقہ کی بنیاد ہیں، طالب علم کو شروع سے رٹائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں غور و فکر سے بات کروں تو میرے نقطہ نظر سے وہ مسئلہ جس میں لوگ یہ قائل ہیں، مثلا اصول الشاشی میں پہلا ایک قانون یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بِأَنَّ الْخَاص مُبَيَّنٌ، جو لفظ خاص ہوگا وہ خود مبین ہے، اس کے ساتھ کسی حدیث کی بنیاد پر بیان شامل نہیں کیا جا سکتا۔ فلا یلحقہ البیان، خاص قطعی ہے اور قطعی پر قطعی طور پر عمل ہوگا۔ یا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان زیادۃ نسخ، خاص کے اوپر کسی حدیث سے اضافہ کرنا یہ اس کو منسوخ کرنا ہے، اور منسوخ کتاب اللہ کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حنفیوں کے ہاں ایک اور قانون بیان کیا جاتا ہے کہ عام قطعی ہے،
جیسے خاص قطعی ہے، وہ عام جس میں سے کوئی خاص نہیں ہوا، لم یخص عنہ البعض، وہ عام بھی قطعی ہی ہے جیسے خاص قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت راویوں کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی جائے گی، اصول فقہ کا قانون ہے۔ اسی طرح یہ قانون بھی ہے کہ ایسے آدمی کی حدیث کو ترجیح نہیں دی جائے گی جو غیر فقیہ ہے، خاص طور پر جب وہ بات ایسی ہو جس کا رائے سے تعلق ہو۔ اس طرح چھٹا ایک اور بھی مسئلہ ہے اصول فقہ میں، حنفیوں کے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی شرط یا وصف بیان کیا گیا تو اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا اصول فقہ کی کتابوں میں۔ اسی طریقے سے ساتواں ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی امر آئے گا قرآن میں یا حدیث میں تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، الامر للوجوب۔ یہ 7 مسئلے شاہ صاحب نے براہ راست ان کے نام لے دیے، اور 7 مسئلے یہ 7 اصول احناف کے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ اماموں کے کلام سے اخذ کیے ہوئے ہیں، تخریجات ہیں، یہ اصل امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور امام محمد کے بیان مرتب کیے ہوئے اصول نہیں ہیں۔ ان کی روایت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کی طرف کرنا قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے نقطہ نظر سے، اور ان کو اس طریقے سے محفوظ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو ان اصولوں پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں جی، ان کے استنباطات کی بنیاد پر اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ بڑے کھینچ تان کر ہے، تکلفاً بیان کیے گئے جی، جیسا کہ امام بزدوی نے کیا ہے اکثر جگہوں پر، اور اس میں زیادہ حقدار بات یہ ہے کہ وہاں مخالف کا اعتراض زیادہ وزنی اور مضبوط ہے، اور جو جواب دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں چند مسائل کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، مثلاً یہی کہ انہوں نے اصول بیان کیا تھا کہ خاص خود مبین ہوتا ہے، اس پر اضافہ بیان سے نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل دی تھی قرآن کے ورکعوا واسجدوا۔ تو احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ خاص ہے، اس کے اوپر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس پر اگلا اعتراض بھی ہوتا ہے، فورد علی صنیعہم، ان کے اس بات پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم میں مسح علی ناسیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انہوں نے اضافہ کیا ہے، تو یہاں انہوں نے خاص کے اندر حدیث سے بیان کا اضافہ کر دیا خود حنفیوں نے، تو اپنا اصول تو توڑ دیا جی۔ تو اب اس اصول کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، یہ بعد کے لوگوں کی تخریجات میں سے ہے، کیونکہ یہ اب اس کا جواب دینے کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی بس کھینچ تان کر جواب دینے کی کوشش کی ہے، جھگڑے مناظرے کی بنیاد پر اس کا کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آگے شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کے لیے، چونکہ یہ علمی بحث ہے اصول فقہ کی کہ عام قطعی ہوتا ہے خاص کی طرح، اس پر بھی شاہ صاحب نے اعتراضات نقل کیے ہیں ہاں جی، جو فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ اصول بیان کیا لا عبرۃ بمفہوم الشرط والوصف، تو اس پر بھی جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ فقہی مسائل کی بنیاد پر شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ غیر فقیہ کی حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بنیاد پر وہ حدیث مسرات کو رد کرتے ہیں، تو لیکن وہی حدیث قہقہ جس کی بنیاد پر احناف کہتے ہیں روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی تو غیر فقیہ نے نقل کی ہے جی۔ تو اس طرح شاہ صاحب نے وہ تضادات کی مثالیں دے کر کہا ہے کہ یہ اصول براہ راست خود ائمہ کے نہیں ہیں۔ اب چونکہ یہ حنفیوں کے خلاف 7 باتیں ہیں، تو یہ حاشیے والا بیچارہ موٹے موٹے لمبے لمبے حاشیے لکھ کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر غور و فکر سے کرو تو وہ اس کے جو جوابات لمبے چوڑے ہونے کے باوجود بھی تکلفی ہے۔ شاہ صاحب کی بات کو درست تناظر میں سمجھنا چاہیے ہاں جی، اپنی طرف سے جوابات دینے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ وَأَمْثَالُ مَا ذَكَرْنَا كَثِيرًا، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بہت کثرت سے مثالیں موجود ہیں اصول فقہ کے، یہ تمام اصول ٹوٹ جاتے ہیں دوسری جگہ پر، خود حنفی توڑتے ہیں جی، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا تھا، امام شافعی ہی نے امام محمد کے پر سوال کر کے اس اصول کو توڑ دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی تمام فقہی جزیات کا تتبع کرنے والا ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے، اور جس نے
تمام احادیث اور روایات اور فقہی چیزوں کا جزیات کا تتبع نہیں کیا، اس کے لیے لمبی چوڑی بحث کرنا کافی نہیں ہے، اشارے سے کیا سمجھے گا وہ جی، چونکہ اس نے بیچارے نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے تمہارے لیے وہ دلیل کافی ہے جو محققین نے مسائل میں بیان کی ہے کہ مثلاً عمل بالحدیث واجب نہیں ہے وہ حدیث جو ممن اشتہر بالضبط والعدالۃ دون الفقہ، جب رائے کا دروازہ بند ہو جائے، جیسے حدیث مسرات کے بارے میں خود عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے اور اسی کو اکثر متاخرین نے قبول کیا ہے، یا امام کرخی اور ان کی اتباع میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ شرط نہیں لگائی عدم اشتراط فقہ الراوی، کیونکہ خبر بہرحال قیاس پر مقدم ہے۔ وقالو، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے اصحاب سے براہ راست منقول نہیں ہے، یہ جو فقہ راوی والی۔ شاہ صاحب نے بھی پیچھے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہنا یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے، اور یہ بلا وجہ کی ایک نئی پچ نکالنا ہے۔ ابو ہریرہ چونکہ غیر فقیہ صحابی ہیں، ان کی حدیث مسرات ہے، لہذا اس کو ہم قبول نہیں کرتے، بلکہ منقول ان سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خبر واحد کو مقدم کیا ہے قیاس پر۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ خود تو ابو ہریرہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، جب روزے دار کے بارے میں آتی ہے تو وہاں تو ابو ہریرہ غیر فقیہ ہونے کے باوجود ان کی روایت نقل کر لیتے ہیں۔ اذا اکل او شرب ناسیا وان کان مخالفا للقیاس، حالانکہ وہ قیاس کے خلاف بات ہے، اس کے باوجود ابو ہریرہ کی بات کو وہاں مانتے ہیں۔ حدیث مسرات آتی ہے تو وہاں ابو ہریرہ کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ غیر فقیہ صحابی جو ہے نا وہ روایت کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں تمہیں اس بات کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ ان کا اختلافات تخریجات کی بنیاد پر ہے، اور تخریجات کی بنیاد پر ان کے طریقہ کار کا اختلاف ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے رد اور غیر رد کا معاملہ کرتے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات شاہ صاحب نے یہاں ایک اور بات بیان کی ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں وہ محدثین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ منہا، میں نے بعض لوگوں کے باتوں میں یہ بات محسوس کی ہے، پائی ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، یعنی فقہا کے دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں، ایک ظاہری اور ایک اہل رائے، اور یہ کہ جس نے بھی قیاس کیا یا استنباط کیا وہ اہل رائے میں سے ہے۔ یہ تصور ظاہریہ کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کلا واللہ، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد رائے سے کیا ہے، جن کو ہم اہل رائے کہتے ہیں، اس سے مراد فہم اور عقل کا استعمال ہے، اور یہ جو فہم اور عقل کا استعمال ہے یہ کسی بھی عالم سے کبھی جدا نہیں ہوئی، چاہے وہ محدث ہو یا غیر محدث ہو، مطلقاً عقل تو علماء کے لیے لازمی اور ضروری رہی، اور نہ ہی رائے سے مراد وہ رائے ہے کہ جو سنت پر جس کی بنیاد نہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات رکھتا ہو کہ وہ سنت کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہو، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استنباط اور قیاس کی قدرت نہیں رکھتا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، امام اسحاق ابن راہویہ اور احمد ابن حنبل بلکہ امام شافعی بھی عام لوگوں کے نزدیک اہل الرائے میں سے بالاتفاق نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی استنباط کرتے ہیں اور وہ بھی قیاس کرتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، بلکہ مراد اہل الرائے سے ایسی قوم ہے کہ جو اتفاقی مسائل جو مسلمانوں کے درمیان ہیں اس کے بعد یا جمہور کے ہاں جو تخریج کسی ایک متقدم آدمی میں سے کسی ایک کی تخریج کی طرف جمہور کے رجحان کے بعد جو باقی مسائل رہتے ہیں ان میں وہ ایک نظیر کو دوسری نظیر پر کیا ہے محمول کر کے اور ایک بات کو اپنے اصل اصول کی طرف لوٹا کر اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، دون تتبع الاحادیث والآثار، احادیث اور آثار کا تتبع کیے بغیر۔ تو صحیح مفہوم اہل الرائے کا تو یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کے بعد باقی جو اتنے مسائل ہیں ان کے اندر اپنی رائے کو ترجیح دینا اور اپنی ایک چیز کو سامنے رکھنا، یہ اہل رائے مراد ہے۔ اور ظاہری وہ ہوتا ہے کہ جو نہ قیاس کو تسلیم کرتا، نہ صحابہ کے آثار کو تسلیم کرتا، نہ تابعین کو تسلیم کرتا، جیسے داود ظاہری ہے یا علامہ ابن حزم ہے،
اب ان کے درمیان وہ محققین ہیں جو اہل سنت ہیں، جیسے امام احمد اور اسحاق ابن راہویہ۔ تو محدثین اور فقہا دو اصل میں ہیں، ظاہری جو ہیں یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان کو اہل سنت کے دائرے سے کیا ہے خارج کر دیا۔ تفصیلات نیچے حاشیے میں دی ہوئی ہیں انہوں نے، ہاں جی، وہ جو اقوال نقل کیے ہیں، عقد الجید وغیرہ، جہاں سے شاہ صاحب نے یہ بحث لی تھی۔ اب چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آخر میں آ کر یہ جو فصل لے کر آئے نا، ہم نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، یہ میرا طریقہ کار تو نہیں ہے اس کتاب کے اندر، لیکن کیا کروں، کچھ مجبوریاں آ گئی جس کی وجہ سے یہ سارا آپریشن کرنا پڑا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَقَدْ أَطْنَبْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ غَایَةَ الْإِطْنَابِ، میں نے اس مقام پر بات بڑی لمبی کر دی، بہت زیادہ لمبی کر دی، یہاں تک کہ ہم اس فن کے دائرے سے باہر نکل گئے جن فنون کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، کیونکہ یہ قسم اول جو تھی یہ تو قواعد کلیہ بیان کرنے سے متعلق تھی۔ تو یہ اس فصل میں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کر کے 7 ایسے مسئلے چھیڑ دیے کہ جو لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہیں اور میں نے ان پر رد کر کے اپنی رائے بیان کر دی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِي بِخُلُقٍ وَدَيْدَنٍ، یہ میرا طریقہ اور میرا خلق نہیں ہے کہ میں اس طرح، ہاں جی، جو اصولی جس فن سے متعلق کتاب ہو اس کے دائرے میں اس طرح کی بحثیں داخل کرنا شروع کروں، یہ میری عادت ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں کرنا پڑا یہاں مجھے؟ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ، 2 وجوہات کی وجہ سے مجھے یہ بحث چھیڑنی پڑی، یہ جو آخری فصل لایا ہوں میں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات میرے دل میں ایک میزان اتاری ہے جس سے میں حق و باطل کے درمیان وزن کر کے صحیح اور درست رائے قائم کر سکوں، جس سے میں نے معلوم کر لیا کہ امت محمدیہ، ملت محمدیہ میں اختلافات کیوں واقع ہوتے ہیں، ان اختلافات کا سبب کیا ہے اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، اور حق اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں اصل میں کیا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ کسی نہ کسی وقت، اور یہ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے فیوز الحرمین میں کہ وہ حرمین شریفین میں جب روضہ رسول کے قریب تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کے خوابوں میں مباشرات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اصل دین یہ ہے، اور اس کا، ہاں جی، اقوال کے درمیان، ہاں جی، صحیح پیمائش کر کے ان کی قدر و قیمت اور اس کا جو حقیقی نوعیت ہے اس کو واضح کریں۔ اور وہ مکننی، اور مجھے تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کروں اس طریقے سے کہ جس میں کوئی شبہ اور کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ اصل اختلاف امت کے اسباب کیا ہیں۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی۔ اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس پر ایک مستقل کتاب لکھوں گا اور اس کا نام رکھوں گا غایۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، اور وہ ابین فیہ، اور اپنی اس کتاب کے اندر ان مطالب کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، اور اس کے اندر میں کثرت سے شواہد و امثال اور تفریعات بیان کروں گا، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ افراط و تفریط کے درمیان ہر مقام میں معتدل راستہ کون سا ہے، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ جو اعتراضات یا سوالات کروں گا تو پورے کلام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کروں، اصل مقصود اور جو مطلوب ہے اسے بھی بیان کروں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کتاب کے لکھنے تک، حجت اللہ کے لکھنے تک، ابھی میں فارغ نہیں ہو سکا کہ میں ایسی بڑی کتاب لکھ سکوں، غایۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف لکھ سکوں، ابھی مجھے موقع نہیں ملا۔ اب چونکہ اس کتاب میں ایک بحث چھڑی تھی کہ صحابہ کے اختلافات جو ہیں، ہاں جی، ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو جب بات نکلی تو بات نکلتی نکلتی پھیلتی چلی گئی۔ تو کتاب چونکہ ابھی اصل لکھی نہیں ہے تو وہ تو بعد میں میرا لکھنے کا ارادہ ہے، تو اس لیے یہ مجھے فصل ایک لانی پڑی، اور اس کے ذریعے سے بات نکلتی چلی گئی۔ تو حملنی، تو مجھے یہ بات ابھارتی چلی گئی کہ کم از کم کوئی موٹی موٹی بنیادی باتیں تو میں بیان کر ہی جاؤں، تاکہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں بالکل ختم نہ ہو کر نہ رہ جائیں۔
بعد میں پھر شاہ صاحب نے مستقل کتاب لکھی، یہی الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر باقی باتیں کی ہیں۔ اور پھر دوسری کتاب لکھی عقد الجید فی بیان الاجتہاد والتقلید، اس میں اس سے متعلقہ جو امور تھے اجتہاد و تقلید سے متعلق، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو یہاں اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ جو اللہ نے میرے دل میں باتیں ڈالی ہیں اس کو میں کیا ہے یہاں پوری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو کیا بیان کر ہی دوں۔ ایک تو اس وجہ سے میں یہ لمبی چوڑی بحث کر سکا، دوسری اس وجہ سے بھی لازمی میں نے سمجھا کہ آج کل کے زمانے میں ان موضوعات پر بڑا شور و شغب برپا ہے، جی شغب و اہل زمان، اور ان کا اختلاف حد سے زیادہ گزر چکا ہے، وہ اس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ جو بعض باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں 7 ان میں سے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، اور ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، جھگڑا اور جدل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جو یہ جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند تر ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر جھگڑے اپنے نمٹانا چاہتے ہیں، تو یہ چونکہ شور و شغب ان مولویوں نے بیو پیدا کر رکھا ہے، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں تھوڑا سا کیا ہے قلم چلانا پڑا۔ یہ 2 وجوہات کی وجہ سے یہ کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی، ورنہ اس کتاب کے اصل دائرے سے یہ بات باہر ہے۔ اب بات آخری شاہ صاحب نے مکمل کر دی، اور یہ شاہ صاحب کا طریقہ ہے جب بھی کوئی کتاب مکمل کرتے ہیں تو یہ آخری جملے ضرور کہتے ہیں، وَلِيَكُنْ هَذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَا إِرَادَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ کتاب حجۃ اللہ البالغہ فی علم اسرار الحدیث۔ یہ وہ آخری بات ہے جو ہمارا ارادہ تھا لکھنے کا اس قسم اول میں، جو حجۃ اللہ البالغہ کی قسم اول ہے۔ والحمد للہ اولاً وآخراً، اللہ کی تعریفیں ہیں شروع میں بھی آخر میں بھی، ظاہر بھی باطن بھی۔ اب اس کے بعد وَيَتْلُوهُ انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ہم القسم الثانی شروع کریں گے فی بیان معانی ما جاء عن النبی تفصیلاً۔ شاہ صاحب کا یہ انداز بتلا دیتا ہے کہ کتاب انہوں نے خود ختم کی ہے، اس کے بعد کوئی اور جملہ نہیں ہے۔ تو القسم الاول شاہ صاحب نے مکمل کر کے اس کے قواعد کلیہ بیان کر دیے، اور واضح کر دیا کہ دین اور شریعت میں سیاست ملیہ اور مبحث البر والاسم سے متعلق جو بنیادی قواعد ہیں مسلمہ تسلیم شدہ، وہ کیا ہے۔ اب جب قواعد متعین ہو گئے تو ان قواعد کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کتاب الایمان سے لے کر فتن تک شاہ صاحب نے آگے قسم ثانی میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ حضور کی حدیث سے ان قاعدوں کی روشنی میں ہر باب میں کیا مسلک وجود میں آتا ہے، اسے شاہ صاحب آگے دوسری قسم میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد اجمعین۔